امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ پھر تو ہر قسم کی برائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔ زنا، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، سود اور شراب وغیرہ اعلانیہ طور پر رائج ہو گئے اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی۔ پھر اس کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ 63 ہجری میں مسلم بن عقبہ کو ہزاروں سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے یزید کے حکم پر مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ الامان الحفیظ، قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا۔ 700 صحابہ کو بے گناہ شہید کیا اور تابعین وغیرہ کو ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا۔ لڑکوں کو قید کر لیا۔ سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی سخت بے حرمتی کی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کے لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن تک لوگ مسجد نبوی میں نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی، سوائے ان چند 100 خواتین کو کہ جنہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ینبوع کے مقام پر پناہ دی تھی۔ تقریباً تمام مدینے کی خواتین اس ظلم و بربریت کا نشانہ بنیں۔ قتل و غارت گری کا یہ عالم تھا کہ خبیث لشکریوں نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کی ماں نے آ کر مسلم بن عقبہ کو فریاد کی اور اس کی رہائی کے لیے بڑی عاجزی سے منت کی۔ مسلم نے اس کے لڑکے کی گردن اڑا دی اور سر اس کی ماں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ تو اپنے زندہ ہونے کو ہی غنیمت نہیں سمجھتی جو اپنے بیٹے کو لینے آ گئی۔ ایک اور شخص کو جب قتل کیا گیا تو اس کی ماں ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں گی تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد اور شہر مدینہ کو تاراج کرنے کے بعد مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوا تو راستے میں اس پر فالج گرا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کو جلائے۔ جب قبر کھولی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا سا سانپ اس کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کے سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا کہ اچھا اس کے پیروں کی طرف سے اس کو نکالنا چاہیے۔ جب پیروں کی طرف سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیروں کی طرف بھی ایک سانپ لپٹا ہوا ہے۔ پھر اس عورت سے سب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں
اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ مگر وہ عورت نہ مانی، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی یہ قسم پوری کروں اور اسے جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری تو وہ گردن سے اتر کر چلا گیا، پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی اتر کر چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔